والوں سے زیادہ نیک کون تھا؟ انہیں بھی تو امتحان آیا نا، اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے. اور آج ہم چھوٹی سی آزمائش پر شکوے، شکایات، کمپلین نہ کریں. ایسا امیر اہل سنت بڑا پیارا میسج دیتے ہیں، فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. امام حسین نے تو پورا گھر قربان کر دیا نا. اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ مدینے سے مکے آ گئے اور آپ نے مزید کنفرمیشن کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. وہ وہاں گئے تو کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بیعت کر لی، اور انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ حضور یہاں تو معاملات بہت اچھے ہیں، ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ آئیے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اب 3 ذوالحجہ کو امام عالی مقام، امام عرش مقام مکے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. ذرا سوچیے یہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ 3 ذوالحجہ اور 9 ذوالحجہ میں کتنا فرق ہے؟ 5-6 دن کا فرق ہے. حج کے لیے ساری دنیا سے لوگ مکے آ رہے ہیں، مگر امام حسین کوفہ جا رہے ہیں کہ دین پھیلانا ہے. قربانی دی، پہلے مدینہ چھوڑا پھر مکہ چھوڑا، اور اب آپ جب جانے لگے تو وہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. امام حسین کو راستے میں یہ پتا چل گیا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں. آپ نے اور آپ کے رفقا نے مشورہ کیا کہ اب نہیں جانا چاہیے، حالات عجیب و غریب ہیں. مگر حضرت مسلم بن عقیل کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم تو جائیں گے، ہم یا تو بدلہ لیں گے یا خود بھی شہید ہو جائیں گے. تو امام حسین سبحان اللہ کہتے ہیں نا ساتھیوں کے ساتھی، آپ نے فرمایا جب تم نے جانے کا سوچا ہے تو میرا بھی واپس مڑنا درست نہیں ہے. جب ساتھ ہی سفر اختیار کیا ہے تو اب ساتھ ہی سفر کریں گے. اپنے قافلے والوں کی دل جوئی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے بھی سفر اختیار کیا. اللہ اکبر. اب جب آپ کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت حر جو اس وقت یزیدی فوج میں تھے، انہوں نے انٹرسیپٹ کیا، آپ کو روکا، اور اس کے بعد ابن زیاد اور اس کے کارندے جب آ گئے، ابن سعد آ گئے، ابن سعد اور ان تمام لوگوں نے جب گھیرا ڈال دیا تو اب جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو کمال یہ ہوا کہ گاؤں کے لوگ آئے، آس پاس کے ولیج کے لوگ آئے. کہتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم اہل بیت اطہار کے کسی بندے کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، پہلے ہم قربانی دیں گے. سارے گاؤں کے لوگ یزیدی فوج سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ایک بنی کلب کا ایک دولہا تھا، اس کی 17 دن کی شادی تھی. اس کی ماں آتی ہے روتے روتے کہ بیٹا میری زندگی کی تمنا ہے. قریب ہی نواسہ رسول موجود ہیں، اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں، سامنے 22,000 کا لشکر ہے. اے میرے بیٹا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بھی اپنی جوانی امام حسین کے قدموں پہ قربان کر دو؟ وہ نوجوان لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے. جب اس کا سر دلہن کی گود میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی روتے روتے دنیا سے چلی جاتی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیسی قربانی کی داستانیں ہیں. یہ کیسے لوگ تھے کہ ایک طرف جن کو باقاعدہ کوئی انٹریکشن نہیں تھا مگر محبت آل رسول میں آ کر وہ اپنے سر کٹا رہے ہیں، اور ایک طرف یزیدی ہیں، 22,000 کا لشکر ہے اور وہ کسی طریقے سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. امام حسین نے کئی بار انہیں کہا کہ میں لڑنے نہیں آیا. کوئی لڑنے جاتا ہے تو بچوں کو لے کے جاتا ہے، فیملی کو لے کے جاتا ہے. آپ تو اپنے بچوں کو لے کر گئے تھے کہ مجھے تو کوفے والے بلا رہے ہیں، ویلکم کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، دین کی دعوت دینے جا رہا ہوں، اس لیے فیملی ساتھ لے کر آئے تھے. آپ نے کئی بار کہا اگر مجھے نہیں جانے دینا تو مجھے واپس بھیج دو، مگر ان ظالموں نے کچھ اور ٹھانی ہوئی تھی. 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا. جب 1-2 دن کوئی بھوکا رہتا ہے نڈھال ہو جاتا ہے. ان ظالموں نے 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اب جب مقابلہ شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، میرے امام نے اس وقت بھی اتمام حجت کے لیے کربلا کے میدان میں ایک عظیم خطبہ دیا کہ دیکھ لو، پہچانو میں کون ہوں. میں نبی پاک کا نواسا ہوں، میں فاطمہ بطول کا بیٹا ہوں، میں مولا علی کا شہزادہ ہوں. تمہیں یاد ہے میرے آقا نے میرے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے؟ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں. ذرا سوچو مجھ پر ظلم کرو گے قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیسے تم میرے قتل سے بری ہو سکو گے؟ آپ نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ظالم نہ سمجھے. مگر جس کے نصیب میں تھا. حضرت حر کا واقعہ ایک شاندار ہمارے لیے میسج ہے. آپ کانپنے لگے، لرزنے لگے. آپ کا بھائی آپ کو کہتا ہے اے حر میں نے تمہیں بڑے بڑے مقابلوں میں دیکھا
رہا ہے, تم تو بڑے بہادر ہو, تم تو بڑے جری ہو, یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, اتنی چھوٹی سی لشکر ہے, اتنا چھوٹا سا میدان ہے اور تم کانپ رہے ہو. اللہ اکبر. حضرت حر کہتے ہیں کہ میں ایسا لگتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں, دنیا مجھے کھینچ رہی ہے جہنم کی طرف, مگر سامنے مجھے نواسہ رسول کے قدموں میں جنت نظر آ رہی ہے. میں ان دونوں کے درمیان لرز رہا ہوں کہ کہیں میری زندگی تباہ و برباد نہ ہو جائے. میں نواسہ رسول سے کیسے لڑائی کر سکتا ہوں. ایمان کی رمق دل میں موجود تھی. ادھر امام حسین نے اعلان کیا, کون ہے جو ہمارے نام پر اپنی جان قربان کرے. بس یہ سننا تھا کہ حضرت حر نے اپنا گھوڑا دوڑایا, یزیدی فوج سے نکلے اور حسینی فوج میں جا ملے, اور وہاں جا کر پھر آپ نے امام حسین کے قدموں پر لڑتے لڑتے یزیدیوں کے ساتھ اپنی جان قربان کی. یہ ایک لمحے کا ڈیسیشن, کروشل ڈیسیشن, یہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے. آج ہم حضرت حر کا نام لیتے ہیں تو ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, ہم یزیدی نہیں کہتے, حالانکہ ان کے لشکر میں تھے, امام حسین کو انٹرسپٹ کرنے والے تھے. مگر کیا میسج ہے کہ ڈیسیشن ٹائم پہ لینا ہوتا ہے, باطل اور حق میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. شعر کتنا پیارا ہے نا, یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. نکل آئے نا. اب غور کرے میرے وہ اسلام بھائی جو میرا بیان سنیں گے, ہم بھی زندگی میں سوچتے رہ جاتے ہیں, یار کر تو غلط رہا ہوں, کما تو ٹھیک نہیں رہا, یار یہ عادت اچھی نہیں ہے, یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا یہ درست نہیں ہے, جو میں دیکھتا ہوں نا یہ ٹھیک نہیں ہے, ہاں میرا یہ کام غلط ہے, نکلنا چاہیے, چھوڑنا چاہیے. ادھر سے شیطان مشورہ دیتا ہے, نہیں یار یہ چھوڑے گا تو پھر یہ نقصان ہو جائے گا, یہ معاملہ ہو جائے گا. بندہ بس سوچتا رہ جاتا ہے. خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے, باطل چھوڑتا ہے اور حق کی طرف آ جاتا ہے. اللہ والوں سے زیادہ نیک کون تھا؟ انہیں بھی تو امتحان آیا نا, اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے. اور آج ہم چھوٹی سی آزمائش پر شکوے, شکایات, کمپلین نہ کریں. ایسا امیر اہل سنت بڑا پیارا میسج دیتے ہیں, فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. امام حسین نے تو پورا گھر قربان کر دیا نا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اب مدینے سے مکے